خرم کہہ رہا تھا، یقین کرو نیلی، تم نے دربار میں جو کچھ دیکھا، جو کچھ سنا، وہ حقیقت نہ تھی، ایک خواب تھا، ایک سراب تھا۔ خواب؟ نیلی کے ہونٹ ترترائے۔ خواب تو اب دیکھ رہی ہوں، یہ خواب نہیں۔ دربار میں تم نے شہزادہ خرم کے بجائے جادو کے ایک پتلے کو دیکھا تھا، لیکن جو خرم اس وقت تمہارے سامنے کھڑا ہے سراپا حقیقت ہے۔ نیلی نے پلکیں چپکائیں، غور سے دیکھا اور دیکھتی چلی گئی۔ کیا جھوٹی تسلی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ سکتی ہے؟ میری قسمت کا ستارہ ڈوب چکا، اب آپ کیا لینے آئے ہیں؟ یہ بتانے آیا ہوں کہ صفدر نگر میں تم نے جو خواب دیکھا، کہیں اسے حقیقت نہ سمجھ بیٹھو۔ میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس پر آج بھی قائم ہوں اور زندگی کے آخری سانس تک قائم رہوں گا۔ شہزادہ علی۔ نیلی کے ہونٹوں پر مسرت ایک چیخ میں ڈل کر ابھری۔ شہزادہ علی نہیں، مجھے خرم کہہ کر پکارو۔ میں تمہاری زبان سے آپ کے بجائے وہی تو سننا چاہتا ہوں جس میں پیار کا رس اور دل کی مٹھاس ہے۔ نیلی، بے شک بے رحم تقدیر نے مجھے ایک بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے، اور تخت و تاج کی مصلحتیں ایک شہزادے کو اس کی محبت سے محروم کر دینا چاہتی ہیں، لیکن محبت ایک ایسی طاقت ہے جس کے سامنے دنیا کی سلطنتیں ہچ ہیں۔ میں آخری لمحے تک اپنی محبت کو سرنگوں نہ ہونے دوں گا۔ اگر محبت اور سلطنت میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کا وقت آیا تو یقین رکھو تمہاری خاطر تخت و تاج کو بھی چھوڑ دوں گا۔ خرم۔ فرط مسرت میں نیلی بے اختیار خرم کے بازوں میں آ گری۔ خرم نے پہلی بار اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا، اپنے مضبوط بازو اس کے گداز، گرم اور ریشمی جسم کے گرد حمائل کر دیے۔ دو اچھوتی جوانیوں کا یہ محبت آفری ملاپ اس کیف نہایت کا مظہر تھا جسے اہل دل محبت قرار دیتے ہیں۔ خرم کے چہرے پر تقدیس کی روشنی تھی اور اس نے نیلی کو یوں تام رکھا تھا جیسے وہ کائنات کی مقدس ترین ہستی ہو۔ سیاہ بالوں سے کھیلتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں نیلی کی آنکھوں میں ڈال دیں۔ وہ کپ کپاتی آواز میں بولی، میں تو سمجھی تھی تو مجھے بھول گیا، تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں، میری زندگی ہو تم۔ اس ملاقات کے بعد نیلی پھر وہی نیلی اور خرم پھر وہی خرم بن گیا۔ ان کے دل ایک ہی مرکز، ایک ہی محور پر دھڑک رہے تھے۔ البتہ خرم کے چہرے پر ان پریشانیوں کے عکس بھی لرزاں تھے جو اس کا مرتبہ اور جاہ و جلال چھین چکی تھیں، اور وہ سکون دل کی تلاش میں اپنی محبت کی جنت میں آ نکلا تھا۔ دونوں رقص گا کے اسے زینے پر بیٹھ گئے جہاں پہلے روز بیٹھے تھے۔ اچانک خرم کہنے لگا، نیلی، تمہارے اور بابا کی سوا بستی کے لوگ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ میں چاہتا ہوں یہ راز کسی کو معلوم نہ ہونے پائے کہ میں کبھی کسی حالت میں کسی وقت یہاں آیا تھا۔ نیلی نے حیرت سے پلکیں اٹھائیں اور اسے دیکھنے لگی۔ وہ بولا، بہتری اسی میں ہے ابھی تمہاری زبان پر میرا نام نہ آئے، پر تیرا نام تو ہر سانس کے ساتھ زبان پر آتا ہے۔ تم میرا مطلب نہیں سمجھی، سمجھا دینا۔ اگر شاہی محل کا کوئی آدمی، کوئی سرکاری افسر میرے متعلق پوچھنے آئے تو تمہیں اسی طرح لا علمی کا اظہار کر دینا چاہیے جس طرح شمشیر ڈاکو کے سامنے کیا تھا۔ کیا کسی نے شک کیا ہے تجھ پر؟ ابھی تک نہیں، لیکن کچھ دنوں بعد ہو سکتا ہے، لہذا تمہیں ہوشیار اور محتاط رہنا چاہیے۔ تو مجھے شاہی محل میں بلائے گا نا؟ بلاؤں گا، یا تیرے لیے خود بھی شاہی محل چھوڑ دوں گا۔ خرم، جب تو شاہی محل چھوڑ دینے کو کہتا ہے، نہ جانے مجھے ڈر کیوں سا لگتا ہے، تجھے کوئی خطرہ تو نہیں؟ پگلی، خطرے تو ہر وقت انسان کے ساتھ لگے رہتے ہیں، شہزادوں کی زندگی خود ایک خطرہ ہوتی ہے۔ نیلی سہم سی گئی، خطرہ کیا ہے، اور تو سپاہیوں کے بغیر اکیلا بستی میں کیوں آ گیا؟ اگر ڈاکو نے تجھے دیکھ لیا تو جانتا ہے کیا ہوگا؟ خرم نے بتایا، اب وہ خود شمشیر ڈاکو کی طاق میں ہے اور عنقریب اسے خوفناک سزا دے گا۔ نیلی مطمئن ہو گئی۔ بلا ایک حکمران کے سامنے ڈاکو کی حیثیت کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، میں کبھی کبھی تجھے ملنے آتا رہوں گا، اور جب تک میرا منصوبہ پورا نہیں ہو جاتا ہم اسی طرح چپ چپ کر ملتے رہیں گے۔ وہ رقص گاہ میں بیٹھے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر خرم آئندہ ملاقات کا وعدہ کر کے رخصت ہو گیا۔ نیلی گاٹ پر کڑی اس کے گھوڑے کو سانگا ندی کا پایاب حصہ عبور کرتے ہوئے دیکھتی رہی۔ خرم کو رخصت کر کے جب وہ خوشی سے ناچتی، ترکتی اور موج ہوا کی طرح اڑتی گھر میں داخل ہوئی، سردار شاہو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی چاندنی اور آرزوں پر پولی شفق کی لہریت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جب سے وہ صفدر نگر آئی تھی، آٹھوں پہر اداس و غمگین اور کھوئی کھوئی سی رہتی تھی۔ پلکوں کی اوٹ میں ہر وقت پانی سا تیرتا اور سردار اسے یوں سلگتے جلتے دیکھ کر خود بھی پریشان ہو جاتا تھا۔ لیکن اس وقت نیلی کی سب اداسیاں رخصت ہو چکی تھی۔ سردار حیرت سے بولا، کیا ہوا تجھے، اتنی خوش کیوں ہے؟ بابا، وہ آیا تھا، پردیسی؟ نہیں شہزادہ خرم۔ ایک لمحے کے لیے سردار کو خیال آیا، کہیں شدت غم سے نیلی کا دماغ تو نہیں چل گیا۔
بلا شہزادہ خرم یہاں کیوں آتا؟ لیکن جب نیلی نے پورا واقعہ سنا اور شہزادہ کی مجبوریوں کا ذکر کر کے یہ بتایا، بابا اگر کسی نے اس کی بات نہ مانی تو میرے لیے تخت و تاج بھی چھوڑ دے گا، وہ ضرور ایسا ہی کرے گا بابا، میرا دل کہتا ہے وہ مجھے نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کہہ کر نیلی اندر بھاگ گئی اور سردار شاہو سوچتا ہی رہ گیا، کیا 20 برس بعد تاریخ اپنے آپ کو پھر دہرائے گی؟ کیا نیلی اور خرم کا پیار بھی ایک کہانی بن جائے گا؟ کیا گونا بستی پر پھر کوئی آفت آنے والی ہے؟ اندیشے اس کے ذہن میں سانپوں کے مانند رینگنے لگے اور جی میں آئی ابھی جا کر پیار کی اس کہانی سے شیخ کو آگاہ کر دے، شاید وہ آنے والے طوفان کو روک سکے یا اس کا رخ کسی اور طرف موڑ دے۔ لیکن شیخ سے کہے گا کیا، بتائے گا کیا؟ صرف یہ اس کی لڑکی انجانے میں شہزادہ خرم سے پیار کر بیٹھی ہے۔ فکر کی نئی نئی لہریں سردار شاہو کے ذہن سے ٹکراتی رہیں۔ شاہی محلات کی اعلیٰ کنیز دلارام، جو 5 برس پہلے شہزادہ خرم کی خاص معتمد اور مہر مراز سمجھی جاتی تھی اور جس کے خلاف کوئی لب ہلانے کی جرت نہ کر سکتا، شہزادہ کی مراجعت کے بعد کٹی ہوئی پتنگ کی حیثیت اختیار کر گئی۔ حالانکہ تمام باندیوں اور خادماؤں کا خیال تھا شہزادے کی واپسی کے بعد پھر وہ اس کی منظور نظر بن جائے گی اور حسب سابق ان پر حکم چلایا کرے گی، لیکن شمشیر چونکہ شاہی محلات کی داخلی سیاست اور روایتی زندگی کے آداب سے آگاہ تھا، نہ اسے یہ خبر تھی خاص کنیزیں کیا حیثیت رکھتی ہیں۔ اس نے دلارام کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور اسے بھی شاہی محل کی بساطی زندگی کا ایک عام مہرہ سمجھا۔ حالانکہ 5 برس پیشتر جب شہزادہ خرم ایک شرمیلا سا نوجوان اور ملکہ جہاں کے سامنے عرض مطلب کرنے سے بھی ہچکچاتا تھا، دلارام ہی تمام ضرورتوں کا خیال رکھتی اور اس کی زبان سمجھی جاتی تھی۔ وہی ملکہ جہاں کے حضور شہزادی کی ترجمانی کرتی اور اسے خرم کی ضرورتوں، خواہشوں اور خوشیوں سے آگاہ کرتی تھی۔ اسی باعث شہزادہ کی منظور نظر بلکہ محلات کی تمام کنیزوں اور خادماؤں میں ممتاز حیثیت رکھتی تھی، حتیٰ کہ کبھی کبھی شہزادی گلبانو کو بھی اپنی کسی حسین خواہش کی خاطر دلارام کا محتاج ہونا پڑتا۔ لیکن جب سے شمشیر آیا تھا اس نے یہ زبان کاٹ کر پھینک دی تھی۔ شروع میں دلارام سوچتی رہی، شہزادہ نوجوانی کی منزل سے گزر چکا اور بالغ النظر ہو گیا ہے، ممکن ہے عمر کے اس سن و سال کا فطری تقاضا یہی ہو اپنی ضرورتیں اور خواہشیں خود بیان کرے اور اسے میری ضرورت نہ ہو۔ لیکن ملکہ جہاں کی احتیاط کے باوجود دلارام اس خط سے آگاہ ہو گئی جس میں شہزادے نے گلبانو سے شادی نہ کرنے کی وجہ بیان اور اپنی محبت کا افسانہ سنایا تھا۔ دلارام سمجھ گئی کہ شہزادہ آج بھی ملکہ جہاں کے سامنے اظہار مطلب کی جرت نہیں رکھتا اور زبان کا محتاج ہے۔ پھر اس نے دلارام کو اپنی زبان کیوں نہیں بنایا؟ 5 سال پہلے وہی اس کی ترجمان تھی۔ سوچنے لگی، شہزادہ 5 برس پیشتر ہر معاملے میں اس کا مشورہ لیتا تھا، خواہ معاملہ شہزادی گلبانو ہی سے متعلق کیوں نہ ہوتا، لیکن اب اس نے مشورہ تو کیا، اسے ذکر تک نہ کیا کہ وہ ملکہ جہاں سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ دلارام کا مصرف بھول چکا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایسی باتیں رونما ہوئی تھی جن سے اجنبیت اور بیگانگی کا اظہار ہوتا تھا۔ کنیز حیران ہوئی، آخر شہزادہ نے اسے یوں ذہن سے کیوں اتار پھینکا؟ اس کی نگاہوں میں بیگانگی، سلوک میں بے رخی، گفتگو میں بے التفاتی کیوں آ گئی؟ شہزادہ خرم وہ کیوں نہیں جو پہلے تھا؟ کہاں وہ تمام کنیزوں میں ممتاز اور اعلیٰ حیثیت کی مالک تھی؟ کہاں اب اس کی کوئی وقت، کوئی قدر و قیمت ہی نہیں رہی اور شہزادہ اس کے ساتھ بھی عام کنیزوں جیسا سلوک کرنے لگا ہے؟ اس کا دل اندر ہی اندر سلگ رہا تھا، وہ یہ راز جاننے کے لیے بے چین تھی۔ آخر اس تبدیلی کی اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ حیرت کی ایک وجہ اور بھی تھی۔ واپسی کے بعد شہزادہ خرم نے اپنے پرانے اتالیق کے بیٹے اور بے تکلف دوست ظریف کماندار کو یاد نہیں کیا جس کے بغیر وہ ایک دن نہ گزار سکتا تھا، بلکہ پہاڑی قلعے سے ایک نیا دوست لاچی خان ساتھ لے کر آیا ہے جس پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کرتا اور ہر معاملے میں صرف اسی کا مشورہ ضروری سمجھتا ہے۔ دلارام کو لاچی خان ایک آنکھ نہ باتا تھا، اس کی غیر معمولی حیثیت کو ناپسند کرتی تھی۔ نہ جانے اس کے نزدیک وہ ایسا آدمی ہرگز نہ تھا جس پر اعتماد اور بھروسہ کیا جا سکے، نہ کسی بلند مرتبت شہزادہ کی صحبت و قربت کا اہل تھا۔ اس تاثر کی وجہ سے وہ قوت مشاہدہ تھی جس کی مدد سے دلارام صرف چہرہ دیکھ کر کسی انسان کے دل کا حال پڑھ لیتی۔ انسانوں کے چہرے ان کے دل کی کتاب ہوتے ہیں۔ کیا شہزادہ خرم ذیشان نے ظریف کماندار ایسے خوش مزاج دوست کو بھی فراموش کر دیا ہے، جبکہ دلارام اسے بے حد پسند کرتی اور شہزادہ کا یار وفادار سمجھتی تھی، مگر لاچی خان کی پیشانی پر عیاری اور مکاری صاف پڑی جاتی تھی۔ وہ تو شہزادہ کی بدلی ہوئی حالت اور وحشت پذیر صورت دیکھ کر بھی بار بار چونک اٹھتی تھی۔ کیا 5 سال میں ہاتھ کی لکیروں کی طرح انسان کی پیشانی پر لکھا ہوا نوشتہ تقدیر بھی بدل جایا کرتا ہے؟
اپنے حجرے میں بیٹھی اسی سوچ میں منہمک تھی کہ شگوفہ نے آ کر اطلاع دی، تمہیں لاچی خان نے یاد کیا ہے۔ لاچی خان؟ دلارام غصے میں تلملا اٹھی۔ وہ کون ہوتا ہے مجھے یاد کرنے والا؟ میں شہزادہ خرم ذیشان کی کنیز ہوں، لاچی خان کی نہیں۔ میں نے اسے بتا دیا تھا دلارام کو ملکہ اور شہزادہ علی کے سوا اور کوئی طلب نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے کہا، میں شہزادہ علی کی ایک خاص کام کے سلسلے میں دلارام سے ملنا چاہتا ہوں، اسے میرا سلام اور پیغام پہنچا دو۔ دلارام کو اس طلبی پر غصہ تو آیا، لیکن اس خیال سے شش و پنج میں پڑ گئی کہ نہ جانے شہزادہ علی کو اس سے کیا کام آ پڑا ہے۔ بادل ناخواستہ اٹھنا ہی پڑا۔ لاچی خان اس چھوٹے سے کمرے میں منتظر تھا جو شہزادے کے کمرہ خواب کو مشرق کی غلام گردش کے سرے پر واقع تھا۔ دلارام کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے مسکراتے چہرے کے ساتھ خیر مقدم کیا۔ اس مسکراہٹ کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گئی اس کی تہ میں بیڑے کی سی عیاری پنہاں ہے۔ لاچی خان بولا، ابھی مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے، ملکہ جہاں اور شہزادہ علی کے علاوہ تم کسی دوسرے کو جواب دینے کی پابند نہیں۔ شہزادہ علی میری اس حیثیت سے اچھی طرح آگاہ ہیں۔ دلارام کا لہجہ ناخوشگوار تھا۔ لاچی خان نے فوراً وضاحت کی، میں انہی کے حکم پر تم سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کیسی معلومات؟ شہزادہ علی محسوس کرتے ہیں ان کی عدم موجودگی میں بعض کنیزوں کی وفاداریاں بدل گئی ہیں۔ لاچی خان نے براہ راست حملہ مناسب سمجھا۔ کنیزوں کی وفاداریاں تو نہیں، البتہ خود شہزادہ علی ضرور بدل گئے ہیں۔ دلارام کی اس برملا اظہار پر لاچی خان نے چونک کر دیکھا۔ چہرے پر گھبراہٹ اور بے چینی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اگرچہ اس نے اپنی گھبراہٹ پر تبسم کا مصنوعی نقاب ڈالنے کی کوشش کی، لیکن دلارام کی ہوشیار نگاہیں اس کا مشاہدہ کر چکی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، شہزادہ علی تو وہی ہے جو پہلے تھے، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی ہونٹ، وہی جسم۔ آنکھیں بے شک وہی ہیں، لیکن نظریں وہ نہیں۔ جسم بھی وہی ہے، مگر اس کے اندر دل کوئی اور معلوم ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ لاچی خان نے خشمگی لہجے میں پوچھا۔ دلارام کی بات خوف کی لہر بن کر اس کے جسم میں دوڑ گئی تھی اور وہ اس خوف پر خشونت سے قابو پا لینا چاہتا تھا۔ خیال آیا کہیں دلارام ہی تو وہ کنیز نہیں جو شمشیر کا راز پا چکی ہے، مگر اس کے خشمگی انداز نے دلارام کو بھی برہم کر دیا اور بولی، لاچی خان، تم شاہی محل کی خاص کنیز سے مخاطب ہو، تم بھی صفدر نگر کے ہونے والے وزیر سلطنت سے ہم کلام ہو۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دلارام دل ہی دل میں اس خیال پر مسکرا دی کہ اگر یہ شخص وزیر سلطنت بن سکتا ہے تو وہ سلطنت کی ملکہ ہونی چاہیے، لیکن اس کا اظہار نہیں کیا۔ ابھی تک وہ شہزادہ خرم ہی کے رویے کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ تم چاہتے کیا ہو؟ شہزادہ کے حکم سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، کل جب وہ دربار جشن سے لوٹ کر محل میں تشریف لائے، ان کے کمرے خاص کی خدمت و نگرانی کس کنیز کے ذمہ تھی؟ یہ بات تو شہزادہ علی خود بھی دریافت کر سکتے تھے، کیونکہ ان کی خدمت میں ہی سر انجام دیتی ہوں۔ تو کل تم ہی چھپ کر ہماری باتیں سنتی رہی ہو۔ لاچی خان نے سیدھا وار کیا تاکہ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ لاچی خان، یاد رکھو، وفادار کنیزیں کبھی چھپ کر باتیں نہیں سنتی۔ اگر شہزادہ علی مجھے اپنی خدمت سے الگ کر دینا چاہتے ہیں تو انہیں میری ذات پر الزام تراشی کی ضرورت نہیں۔ ملکہ جہاں سے کہہ کر میں آج ہی ان کی خدمت سے سبکدوش ہو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر پلٹی اور جواب کا انتظار کیے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ لاچی خان حیران و ششدر دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کا ذہن ابھی تک دلارام کو سمجھنے سے انکار کر رہا تھا۔ سوچنے لگا، مزاج کی تیز ضرور ہے، لیکن یہ بات اس کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں کہ شہزادہ خرم کے روپ میں شمشیر ڈاکو شاہی محل میں آ گھسا ہے۔ شاید شہزادہ اس کی منہ چڑی کنیز کو عزیز رکھتا ہو اور شمشیر نے چونکہ منہ نہیں لگایا، لہٰذا اسے شہزادے کی نظریں مختلف اور دل اور معلوم ہوتا ہے۔ اگرچہ شہزادہ ایک کنیز کو کسی وقت بھی دل سے گرا سکتا ہے، لیکن خیال آیا شاہی محل میں پہنچ کر یہاں کی داخلی زندگی اور کنیزوں کے درجہ و مرتبہ کے متعلق ضروری معلومات حاصل نہ کر کے انہوں نے بڑی غلطی کی ہے۔ کم از کم شمشیر کو دلارام ایسی کنیز خاص کا ضرور خیال رکھنا چاہیے تھا۔ جس طرح دلارام چہرے دیکھ کر دلوں کی کتاب کا مضمون بانپ لیتی تھی، اسی طرح لاچی خان بھی لوگوں کو پہچاننے میں خاصی مہارت رکھتا، اور اب سوچ رہا تھا اس نے ایک ایسی کنیز کو ناراض کر لیا ہے جس کی ہمدردیاں حاصل کر کے شاہی محل میں کئی اہم کام سر انجام دے سکتا تھا۔ آج ہی معلوم ہوا تھا دلارام شاہی محل کی بساط پر فرضی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ مہرہ ہاتھ سے کھو کر اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اول تو اس پر کسی قسم کا شک کرنا ہی مناسب نہ تھا۔ دوسرے، لاچی خان نے جس انداز میں باس پرس کی وہ ایک وفادار اور خاص کنیز کو ناراض کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اگر دلارام کے دل میں چور ہوتا تو لاچی خان کا الزام سن کر یوں مشتعل نہ ہوتی۔
بلکہ حسین چہرے پر خوف کی زردیاں کھنڈ جاتی، زبان کی لکنت، الفاظ کی بے ربطگی اور لہجے کی بے چینی دل کی چوری ظاہر کر دیتی۔ لیکن وہ تو لاچی خان کے الفاظ سنتے ہی یوں برہم ہو گئی جیسے اس کے خلوص کو ٹوکر مار دی گئی ہو، پھر کمرے سے اس تیزی کے ساتھ نکل گئی جس طرح آندھی کا جھونکا شاخوں کو لرزتا کامتا چھوڑ کر نکل جاتا ہے۔ لاچی خان ایک بار پھر اس کہانی کے امکان پر غور کرنے لگا جس پر وہ اور شمشیر متفق ہو چکے تھے۔ کیا واقعی اس پر اصرار اور بھیانک کھیل کے پس پردہ کسی ایسے امیر زادے کا ہاتھ کام کر رہا ہے جو شہزادی گلبانو کو چاہتا ہے، جس نے کسی معتمد کنیز کی وفاداریاں خرید لی ہیں، اور وہ کنیز چوری چھپے ان کی گفتگو سن کر شہزادہ خرم کے راز سے آگاہ ہو چکی ہے۔ ملکہ جہاں کو لکھا جانے والا پارچہ، شمشیر کی تصویر کو کاٹتے ہوئے سیاہ خطوط اور تصویر کی پیشانی پر مرقوم شمشیر ڈاکو کا دھمکی آمیز انتباہ، یہ سارے ثبوت افشائے راز کا اعلان کر رہے تھے۔ لیکن وہ پر اسرار ہستی جو اس خوفناک راز سے آگاہ ہو چکی ابھی تک پردوں میں چھپی بیٹھی تھی۔ جس طرح دھواں آگ کو خبر دیتا ہے، اسی طرح حالات کسی خطرے کی نشاندہی کر رہے تھے، مگر لاچی خان ابھی تک اس خطرے کے گرہ نہ کھول پایا تھا۔ الٹا دلارام ایسی کارآمد کنیز کو ناراض کر لیا۔ اس نے فیصلہ کیا وہ ہر قیمت پر دلارام کا اعتماد حاصل کر لے گا، اسے منا لے گا، اور اگر ہو سکا تو اپنا بنا لے گا۔ یقیناً یہ خوبصورت کنیز شاہی محل کے بہت سے اسرار کھول سکتی اور یہ کنجی ہر تالے میں گھمائی جا سکتی ہے۔ شاہی محلات کی زندگی تالاب کے اس ٹھہرے ہوئے ساکن پانی سے مختلف نہیں ہوتی جس کے سکون و قرار کا حلقہ ایک ہلکی سی ضرب سے پاش پاش ہو کر بکھرنے لگتا ہے، جس کی سطح آب ایک معمولی سا سنگریزہ پینک دینے سے مضطرب ہو جاتی ہے اور مرتعش لہریں حلقہ در حلقہ بڑھتی پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ ایک کنکر، ایک سنگریزہ، ایک ضرب تالاب کے پورے سکون کو درہم برہم کر دینے کے لیے کافی ہے۔ لیکن صفدر نگر کے شاہی محلوں کی پرسکون زندگی میں شہزادہ خرم ذیشان کی مراجعت کے ساتھ ایک ہنگامہ خیز خلفشار پیدا ہو گیا، اور جشن آمد کی مسرتوں نے اس تالاب کے پانی میں ایک نیا تموج بیدار کر دیا جس کی سطح پر سکون کی پریاں محو خواب رہتی تھی۔ گزشتہ 6-7 روز انہی ہنگاموں میں بسر ہوئے۔ شاہی محلات کے ہر ایوان، ہر قصر میں خوشیاں رقص کر رہی تھی، کنیزوں کے حجرے بھی مسرت و انصبات سے معمور تھے۔ بالخصوص شہزادی گلبانو کا قصر گلریز شبستان محبت میں تبدیل ہو گیا تھا، اور شمشیر کے فارغ لمحے اسی حسین و رنگین قصر میں گزرتے تھے جہاں شہزادی کی محبت، حسن و جمال کی دل آویزی اور الفاظ کی سحر آفرینی اس کے قلب و ذہن پر نشہ سا طاری کر دیتی، اور وہ محسوس کرتا جیسے خیال و خواب کی دنیا میں آ گیا ہو۔ سحر و طلسم، حسن و جمال اور کیف و نشاط کی ان محفلوں نے شمشیر کے خوش حواس سلب کر لیے۔ شاہی محل کی دنیا جو قصر گلریز میں سمٹ آئی تھی، اس کے خیالوں کی جنت، خوابوں کی فردوس سے بری بن گئی، اور وہ حسن کی اس جنت، محبت کی اس فردوس کو اپنی خوش نصیبی، اپنی تقدیر سمجھ بیٹھا۔ مگر ملکہ جہاں کو لکھے جانے والے خط اور اپنی تصویر کے حادثہ کے بعد وہ اس فکر میں ڈوب گیا تھا کہیں اس خط کا مضمون شہزادی گلبانو کی سماعت تک نہ پہنچ جائے جس نے شمشیر کے دل میں اضطراب کے بنور ڈال دیے تھے۔